السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی و ملت اسلامیہ اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو اور امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی رمضان کریم کو ہم سب کے لیے مبارک، خیر کا، رحمت کا، برکت کا ذریعہ بنائیں۔ رمضان کی آمد ہے، ہو سکتا ہے کہ امید ہے کہ آج جو ہے رمضان کے چاند کا اعلان ہو جائے اور کل سے پہلا روزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا، اور روزے کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آئے، پرہیزگاری آئے، خدا کا ڈر پیدا ہو۔ روزے کا مقصد زندگی میں تقوی کا آنا ہے۔ اور رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تو رمضان کا بھی استقبال ہونا چاہیے۔ رمضان کا استقبال کیسے ہوں؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے رمضان کا جب چاند نظر آئے تو رمضان کے چاند کو یہ نہ کہیں کہ رمضان کا چاند چھوٹا ہے یا بڑا، یہ کہنا رمضان کے چاند کی بے ادبی ہے۔ ایسی باتیں کہنے سے اعتراض کریں اور رمضان کا چاند دیکھ کر ہم دعا پڑھیں۔ جیسے ہی رویت ہلال کمیٹی سے اعلان ہو کہ چاند نظر آ گیا تو آپ حضرات یہ دعا پڑھتے ہوئے رمضان کا استقبال کریں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اے اللہ، ہم کو آپ امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھا دیجیے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن کا، امان کا، ایمان کا، سلامتی کا ذریعہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چاند کو دیکھ کر ہم اپنی طرف سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، رمضان کے چاند کی برکت سے اس دنیا کے اندر جو کرونا وائرس کی وبا چل رہی ہے، اے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے، اس کا خاتمہ فرما دے، یہ دعا کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات دی جو شب قدر ہے، جو بہت بڑی افضل رات ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ دکھ درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اس حدیث کے اخیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس مہینے کو پالو تو 4 کام کثرت سے کرو۔ روزے کی حالت میں آدمی 4 کام کثرت سے کرے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ یہ جو وبا کرونا وائرس کی پھیلی ہوئی ہے، اس وقت ساری دنیا اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی، آسمان کی جو بلائیں ہیں، جو نحوستیں ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی برکت سے دور ہوتی ہیں۔ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔
پہلا کام اللہ کا ذکر کی کثرت کرنا ہے، دوسرا کام توبہ و استغفار کی کثرت کرنا ہے، تیسرا کام اللہ سے جنت کو طلب کرنا ہے، اور چوتھا کام اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کو بنایا ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ تو رمضان میں یہ چار کام روزے دار کو کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا۔ اس حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ روزے دار کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھیں۔ لاک ڈاؤن کا موقع ہے، گھر میں تنہائی ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح لے کر اللہ 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 کا ذکر کثرت سے کرتے رہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ذکر تمام عبادتوں کا لب لباب ہے۔ ذکر سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے، ذکر سے زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے، ذکر سے آدمی کے دل کو سکون ملتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کے نام میں بڑی لذت ہے، اللہ کے نام میں بڑا مزہ ہے۔ آدمی اللہ کا نام لے کر تو دیکھے، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اس میں ذات اللہ زبان کے اوپر کتنا ہلکا ہے، چھوٹا بچہ بھی یہ نام لے سکتا ہے۔ اللہ کتنا پیارا نام ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ 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 کرتے رہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی نحوستوں کو، وباؤں کو ختم کریں گے۔ اللہ کا نام اللہ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے جو الفاظ میں اللہ نے اس دنیا میں ظاہر فرمایا۔ اللہ کا نام اللہ کی ایک تجلی ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے۔ تو گویا لفظ اللہ دکھنے میں الفاظ ہے مگر اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کی تجلی ہے۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ اپنے دل کو آباد کریں، اپنی زبان کو تر رکھیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اپنی زبان کو اور اپنے دل کو غفلت میں نہ رکھیں۔ زبان اللہ کے ذکر میں ہو، دل اللہ کی یاد کے اندر ہو، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو قرآن میں آتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر رب کر کے اگر کرے، تیرا ذکر رب کرے، تو رب سے ملنے گر چلے، رب تجھ سے آ ملے۔ تنہائی کا موقع ہے، بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو کسی نے سچ کہا ہے کہ جب جب تنہائی میں نے تجھے یاد کیا ہے، محسوس یہ ہوا ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تنہائی میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور تقوی اسے ہی کہتے ہیں کہ بندے کو یہ استحضار نصیب ہو جائے کہ ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جائے تو آدمی سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا کام توبہ و استغفار کرنا ہے۔ آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ توبہ کرنے والے بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کرے۔ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ بشر ہے، انسان ہے، گناہ ہوتے ہیں۔ آج تنہائی کا موقع ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اپنے کمرے میں تہجد میں اٹھیں، اللہ کے سامنے خوب روئیں، گڑ گڑائیں۔ یہ جو وبائیں آ رہی ہے عزیز دوستو بزرگوں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ انسان کے اعمال جیسے ہوں گے آسمان سے فیصلے ویسے اتریں گے۔ تو اس وقت ضرورت ہے اللہ کے سامنے رونے کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی۔ یہ جو وبا آئی ہے اس سے پوری دنیا پریشان ہے، بچے، بڑے، عورتیں، خواتین، ہمارے حکمراں حضرات، علماء حضرات راتوں میں اٹھ کر مسلح بھیگ رہے ہیں۔ اس وقت سب پریشان ہیں۔ اس لیے عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں، راتوں میں اٹھیے، اللہ کے سامنے مسلح پہ بیٹھ کر روئیے، اپنے اللہ کو منائیے۔ پوری دنیا اس وقت خطرناک وبا میں متاثر ہے۔ اس وقت یہ وبا ختم ہو سکتی ہے تو ہم اللہ کے سامنے آنسوؤں کو بہائیں، روئیں، گڑ گڑائیں،
ہم روئیں گے تو اللہ کی رحمت کو پیار آئے گا، اللہ کا غصہ محبت میں بدلے گا، اللہ اس وبا کا خاتمہ کریں گے۔ اور تیسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، انبیاء کا واسطہ دے کر، اولیاء کا واسطہ دے کر، دکن کے جو اولیاء اللہ ہیں، یوسفین شریفین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا شریف الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے دکن کے علاقے کو اللہ نے اولیاء سے آباد فرمایا، اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان، رمضان، سب کچھ دولتیں عطا فرمائی، حضور کا واسطہ دے کر ہم خوب اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کے اوپر روئیں، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کریں گے اور حالات کو بدلیں گے۔ اس کے بعد تیسرا یہ کام کرنا ہے، جنت جس کو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے سجایا ہے، جنت کو طلب کریں۔ جنت کی جو نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، کسی کے خیال و گمان کے اندر بھی وہ نعمتوں کی لذتوں کا تصور نہیں آ سکتا۔ اللہ سے جنت کو طلب کرے، اور جہنم کی آگ جو اللہ نے جلائی ہے، جس میں اپنے گنہگار بندوں کو اللہ ڈالیں گے، وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگے۔ اس حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان جب تم پاؤ تو یہ کام کثرت سے کرنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر اللہ ندامت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت عطا فرمائے، اور جہنم کی آگ سے ہماری اور ساری امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ساری انسانیت کے حال پہ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے ہر حروف سے رمضان کی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے۔ رمضان کی راہ سے یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کے میم سے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے زواج سے یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، اور رمضان کے الف سے یہ انس و محبت کا مہینہ ہے، رمضان کے نون سے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کو جو ذکر اللہ، تلاوت، درود شریف، استغفار اور رات دن اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے اوپر روتے ہوئے بندہ گزارے گا، اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے، جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ لے لیں گے، اور اس کے دل کو نور ایمان سے منور کریں گے، اور رحمت کا پروانہ اللہ تعالیٰ اس پہ لٹائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور رمضان کے موقع پہ تراویح کے سلسلے میں پھر ایک میں ہمارے دوست احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے حکومت کے دی گئی ہدایت کے اوپر پابندی کرتے ہوئے اپنے گھروں میں رہیں، گھروں کے اندر رہ کر اجتماعی عبادت سے پرہیز کریں، الگ الگ اپنے گھروں کے اندر الگ الگ اپنے انفرادی طور پہ اپنے گھروں میں عبادت کریں، باہر نکلنے کی فضا نہ بنائیں۔ اللہ سے اپنے دلوں کو تعلق جوڑنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ تنہائی کہاں نصیب ہوتی ہے؟ اللہ نے تنہائی دی ہے۔ اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے رجوع ہو جائیے۔ اب تک ہم بہت سب سے آن لائن ہو گئے، اللہ سے آف لائن تھے۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کا چاند دکھتے ہی سب سے آف لائن ہو جائیے، اللہ سے آن لائن ہو جائیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ رمضان کا چاند دکھتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور بندوں سے کہتے ہیں کوئی ہے جو مانگے اس کی جھولی کو بھر دوں، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے جو میرے خزانوں کو طلب کرے میں اپنے خزانوں سے لٹا دوں۔ تو ایسے موقع پہ خصوصاً کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں، اللہ اس وبا کا خاتمہ فرمائے اور انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔